سے درس دیا جا سکتا ہے۔ بہار شریعت میں حضرت علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 16واں حصہ لکھا ہے اسلامی اخلاق و آداب کے نام سے، وہ کتاب الگ سے چھپ بھی گئی ہے، درس و تدریس کے لیے بہترین کتاب ہے، جس میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی احادیث کریمہ موجود ہے۔ تو پہلا اس اجتماع کا میسج یہ ہے کہ ہر امام اپنی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ کے لیے درس دے۔ بہت زیادہ بوڑھے لوگ جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ امام کو بار بار کہتے ہیں کہ وقت بڑھا دو، وقت بڑھا دو، تو آپ وقت مت بڑھائیے اور صرف 10 منٹ دیجیے۔ اگر آپ درس دیتے ہیں، لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، 2 آدمی بیٹھے تب بھی درس دیجیے، 1 آدمی بیٹھے تب بھی درس دیجیے۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں اور اہل ناگپور مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ناگپور کی مساجد میں درس قرآن کی مجلس قائم کی گئی تھی، اور درس قرآن دینے کے لیے جب میں مساجد میں پہنچتا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 2 درس سننے والے، 3 درس سننے والے، لیکن مہینے 2 مہینے کے بعد بدھ کے دن مسجد حکیم ابو میاں میں یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ مؤذن صاحب کو جمعے کی طرح جا نمازیں بچھانی پڑتی تھی۔ لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، آپ ڈٹے رہیے، اور مسجد کے ائمہ مساجد جتنے بھی ہیں وہ سب مغرب کی نماز کے بعد 10 منٹ کا درس دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناگپور شہر میں اس معاملے میں ایسی بے مثالی ہے کہ یہاں کئی مساجد کے ائمہ درس دیا کرتے ہیں، اور بہت سی مساجد میں سال ہر سال سے درس جاری ہے، اور ان میں ایک ہفتہ واری درس بھی ہے، ایک جو ہے روزانہ کا درس ہے۔ یہ درس دیں اور درس کے لیے کتابیں ہیں۔ اور دوسرا، ائمہ مساجد کے لیے یہاں کا پیغام یہ ہے کہ ائمہ مساجد چاہے جس علاقے کے ہوں، چاہے جس جگہ کے ہوں، دلائل کی روشنی میں، احادیث کریمہ اور قرآن کی آیت کی روشنی میں رد وہابیہ ضرور کرے۔ یہ ائمہ مساجد کا سن لو، سنیت نمازوں کی تبلیغ کی بنیاد پر نہ بچی، اماموں کی تبلیغ کی بنیاد پر نہ بچی، سنیت 50 سال سے رد وہابیت کی بنیاد پر بچی ہے۔ ائمہ مساجد اپنی مساجد کے اندر دلائل کی روشنی میں رد وہابیہ کرے، اور کمیٹی والے جتنے یہاں آئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ائمہ مساجد کو کہیے کہ وہ قرآن شریف کی آیت، احادیث کریمہ کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں رد وہابیہ کرے، اور کوئی کمیٹی والا کسی امام کو رد وہابیہ کرنے سے نہ روکے۔ انشاءاللہ ناگپور میں ایک کمیٹی بنے گی کہ پورے علاقے میں جہاں کوئی کمیٹی کسی امام کو رد وہابیہ کرنے سے روکے گی تو اس کمیٹی کے اوپر پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تم نے کس امام کو رد وہابیہ سے کیوں روکا۔ انشاءاللہ اپنے کسی امام کو یہ اجتماع بڑی پیاری بات حضرت علامہ مختار بہلوی صاحب نے کہی ہے کہ ایک سنی نے کروٹ لی ہے تو یہ عالم ہے، وہابیت بارہ بارہ نظر آتی ہے۔ اے سنیو سن لو، انشاءاللہ العزیز ہم اس سے بڑے اجتماعات بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان اجتماعات کے لیے تمہیدی طور پر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک روزہ اجتماعات کی آپ تیاری کیجیے۔ چندرپور والے تیاری کریں، کلگاؤں والے تیاری کریں، دامن گاؤں والے تیاری کریں، امراوتی والے تیاری کریں، اکولا والے تیاری کریں، اور اجتماع صبح فجر کی نماز سے شروع ہو، رات میں 10 بجے تک چلے۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، غسل کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طہارت کے مسائل، انسان کے ضروری مسائل اس میں بیان ہو صبح سے لے کر شام تک، اور مغرب کی نماز کے بعد ملک کے بہترین مقرر تشریف لائیں اور دلائل کی روشنی میں ان اجتماعات کے اندر رد وہابیہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر 2 سال ایسے گزر گئے ہمارے علاقے سے وہابیت کا صفایا ہو جائے گا۔ صرف 2 سال ایسے گزر گئے تو وہابیت کا صفایا ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے اجتماع کا یہ ہمارا جو سنی اجتماع ہے، اس کا
میں 3 سال میں کہیں ہو، لیکن ایک روزہ اجتماع ہر مہینے ہوتا رہے، کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ آج رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور تاج الاولیاء کی ایسی عنایت ناگپور پر ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ یہ علماء اور یہ مقررین تشریف لائے تو آپ نے انہیں صرف مغرب کے بعد سنا، 3 گھنٹے سنا، لیکن اجتماع تو صبح سے چل رہا تھا۔ اس کو پورے ناگپور کے